منزل اور انسانیت، رب کے بندوں کی عظمت، منزل کی تلاش یا انسانوں کی قربانی۔ زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی منزل کا متلاشی ہے۔ کچھ عزت کے خواہاں ہیں، کچھ دولت کے، کچھ محبت کے، کچھ علم کے اور کچھ سکون کے۔ لیکن اکثر لوگ صرف ایک ہی رخ دیکھتے ہیں، اپنی منزل، اپنی خواہش، اپنا فائدہ۔ ایسے میں کبھی ہمیں رک کر خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا میری منزل کی جانب بڑھتے قدموں نے کسی اور کی زندگی کو رون تو نہیں ڈالا؟ یہ سوال ہر انسان کو اپنی روح میں بیداری کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ کو اپنے بندے بے حد عزیز ہیں۔ اگر ہم ان عزیز بندوں کو تکلیف دے کر کامیابی حاصل کریں تو کیا وہ کامیابی اصل کامیابی کہلائے گی؟ استعمال کرنے کی نفسیات۔ اکثر اوقات انسان اپنی خود غرضی میں دوسروں کو محض ایک سیڑھی سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ رشتے، دوستیاں، تعلقات، سب کو مفاد کی بنیاد پر ناپا جاتا ہے۔ جب کام نکل جائے تو بھول جانا، نظر انداز کرنا یا نیچا دکھانا عام سی بات ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس رب نے ہمیں عقل دی، اسی نے دل بھی دیا، اور وہ دل جانتا ہے کب کوئی دکھا ہے، کب کوئی توڑا گیا ہے۔ وہ ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ کسی کو روند کر مقام پانے والا خود کبھی دل میں جگہ نہیں پاتا۔ منزل نہیں، امتحان ہے۔ بسا اوقات انسان منزل پر پہنچ کر بھی سکون سے محروم ہوتا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ منزل غلط تھی، بلکہ راستے میں وہ کچھ ایسا چھوڑ آیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ کسی کا دل، کسی کی امید، کسی کا اعتبار۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ فصلت، آیت نمبر 46۔ جب بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کا حساب ضرور لیتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی امانت۔ ہر انسان اللہ کی پیدا کردہ ایک امانت ہے۔ جو شخص کسی کو دکھ دیتا ہے، وہ گویا اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اور خیانت کرنے والا کبھی محبوب نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو پہلے ہمیں اس کے بندوں کو اپنی زبان اور عمل سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ سکون اللہ کی عطا، نہ کہ انسانی چالاکی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ، منصوبے یا تعلقات کے ذریعے دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے جو سکون ہے وہ صرف اسی کو ملتا ہے جو دوسروں کے لیے رحمت بنتا ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اسے اندر سے بے سکون کر دیتا ہے۔ پلٹ کر دیکھنا۔ اگر مسلسل کوشش کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی تو ایک بار پلٹ کر دیکھیں۔ کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں توڑا؟ کیا میں نے کسی مظلوم کی آہ سنی انسنی تو نہیں کر دی؟ کیا میں نے کسی بے بس کا حق تو نہیں مارا؟ کیا میں نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا؟ یہ سوالات ہماری روح کو جھنجھوڑ سکتے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ دعا کی روشنی میں سب کے لیے خیر مانگنا۔ دعا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہونی چاہیے۔ اے کائنات کے مالک، صبح کے پہلے پہر میں میرے اپنوں کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں، آسیں، امیدیں پوری فرما۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کی خوبصورت تعبیر ہے۔ ایک ایسا تعلق جو خالص ہو، پاک ہو، بے غرض ہو، اللہ کی عطا کی وسعت۔ اللہ کی رحمت کسی ایک انسان، ایک گھر، ایک قوم یا ایک زبان تک محدود نہیں، اس کی رحمت کائنات سے بھی وسیع ہے۔ اس لیے اپنی دعا میں دوسروں کے لیے عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت اور کشادہ رزق مانگنا دراصل اپنی روح کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ تکلیف سے بچاؤ کی دعا۔ اے اللہ، ان کو ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، مصیبت سے محفوظ فرما۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت صرف دعا میں ہے۔ جب ہم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں
تب فرشتے ہمارے لیے بھی وہی دعا دہراتے ہیں، محتاجی سے نجات، یا اللہ ان کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ محتاجی صرف مالی نہیں ہوتی، عزت، محبت، توجہ، وقت، سچائی اور وفاداری سب کی محتاجی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے سب کچھ مانگنا سیکھو، کیونکہ وہی ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ اختتامیہ، منزل وہی ہے جو اللہ کی رضا سے ملے۔ دنیا کی ہر منزل، ہر کامیابی، ہر مقام اس وقت تک بے معنی ہے جب تک وہ اللہ کی رضا کے ساتھ نہ ہو۔ اگر منزل پر پہنچ کر بھی دل بے چین ہو تو سمجھ لیجئے کہ کوئی حق، کوئی انسان، کوئی دعا پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ کے بندوں کی دعاؤں کے سائے میں چلنے والا ہی حقیقی کامیاب ہے۔ آخری دعا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔